اس کے بعد انشاءاللہ دفتر میں ہوگا، کیونکہ یہاں تو یہ بند ہو جائے گی سب۔ میرے بزرگوں اور عزیز طلباء، پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ آج کے بعد شاید 2 مجلسیں نہ ہوں، کیونکہ میرا سفر ہے۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد میں سفر پر چلا جاؤں گا، 8-10 دن کا سفر ہے، اس لیے 2 مجلسوں میں آپ نہ آئیں۔ وہاں سے واپس آ گیا زندہ و سلامت تو پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، اور پھر مجلس بھی آپ کے سامنے ہو جائے گی، تو 2 مجلسوں میں پھر آپ تشریف نہ رہیں۔ میں پہلے سے جو بیان کر رہا تھا شاید کئی مہینے ہو گئے تھے اس کو، ابلیس اور شیطان کے متعلق بیان کر رہا تھا۔ تقریباً 3 مہینے سے وہی بیان چل رہا تھا میرا۔ آج میں اس کی تکمیل کر کے ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں جو کچھ آیا تھا وہ تو میں بتاتا رہا، 2-3 جگہ اور بھی قرآن کریم میں ذکر ہے اس کے واقعے کا اور اس کے طریقے واردات کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بے نیاز ہے۔ اس دنیا کے اندر انہوں نے خیر اور شر، حق اور باطل ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ یہ دنیا صرف خیر کا مجموعہ نہیں، صرف شر اس کے اندر نہیں، دونوں چیزیں۔ جہاں خیر ہوگا وہاں شر ضرور آ جائے گی، جہاں شر ہوگا وہاں خیر ضرور آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں حق ہوگا وہاں پر باطل آ جائے گا، اور جہاں باطل ہوگا وہاں پر حق پہنچ جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے یہ عالم، یہ ہماری دنیا۔ یہ تو ہے پیدا کرنے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا فرمایا ہے اس کو، چونکہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ جائیں گے میری بات، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ حق اور باطل، خیر اور شر کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا، اس کی حقیقت کو جدا جدا کر دیا۔ خیر کی حقیقت اور ہے، شر کی حقیقت اور ہے۔ پیدا تو کیا دونوں کو، لیکن ان کی حقیقت کو بالکل جدا جدا اور واضح کر دیا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے کہ چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے حقیقت تو واضح کر دی اللہ نے، خیر کی بھی اور شر کی بھی، مگر کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے کہ جو خیر اور شر میں اشتباہ اور التباس پیدا کر دیں، حق اور باطل کے اندر التباس پیدا کر دیں، کیونکہ دارالامتحان ہے۔ آپ تو سب طالب علم ہو، جانتے ہو کہ ممتحن جو ہوتا ہے وہ سوال ایسا دیتا ہے جس میں کچھ اشتباہ ہو جائے، کچھ التباس ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہے ممتحن کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا اور اس سوال کا یہ جواب ہے، مگر التباس اور اشتباہ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر دیتا ہے کہ سوال میں کوئی ایسی چیز لکھ دیتا ہے کہ جس سے طالب علم حیران رہ جاتا ہے
کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا جواب دوں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں مولوی صاحب؟ تو چونکہ دارالامتحان ہے یہ دنیا، اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، خیر بھی پیدا فرمائی، شر بھی پیدا فرمائی، حق اور باطل کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، ان کی حقیقت الگ الگ اور واضح کر دی، لیکن لوگوں نے اس میں کچھ تھوڑا سا التباس اور اشتباہ، کچھ شبہات پیدا کر دی، جس سے امتحان اور آزمائش ہوتی۔ میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا نہ تو خیر کا مجموعہ ہے کہ خیر ہی خیر ہو اس کے اندر، نہ شر کا مجموعہ ہے کہ شر ہی شر ہو، بلکہ ان دونوں سے مرکب ہے۔ ملائکہ کرام کو جو سوال پیش آیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ جو وہاں پر خوب خونریزی کرے گی اور فساد مچائے گی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا، اس نے ملائکہ نے کہا تھا، ان کی نظر شر کی طرف گئی تھی، اور یہ شر محض ہے۔ من یفسد فیہا، فساد فی الارض شر محض ہے، ویسفک الدماء، خونریزی شر محض ہے۔ تو ان کی نظر اس طرف گئی۔ جواب میں فرما دیا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تمہارے سوال کا جواب یہ کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اپنی بات جو انہوں نے بیان کی، نسبح بحمدک و نقدس لک، وہ خیر محض ہے۔ کہ جب ہم خیر محض یہاں پر موجود ہیں تو شر کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ حاصل تھا ان کے سوال و جواب کا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، خیر بھی، شر بھی، حق بھی، باطل بھی۔ خیر محض جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، شر محض جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ کل کی کل خیر ہی خیر، ایک ایک ذرہ اس کا خیر، ایک ایک لمحہ اس کا خیر، اول سے آخر تک خیر، شر کا دور دور شائبہ نہیں۔ جہنم شر محض ہے کہ اول سے آخر تک شر ہی شر، عذاب ہی عذاب، خیر کا دور تک شائبہ نہیں۔ قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے والے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں خیر پر عمل کرنے والا دار الخیر میں جائے گا، یعنی جنت میں، اور شر پر عمل کرنے والا مستحق ہوگا جہنم میں جانے کا۔ خیر خیر کی جگہ پہنچتی ہے، شر شر کی جگہ پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو ساتھ میں ابلیس کو بھی کر دیا۔ مومن کو پیدا فرمایا تو ساتھ میں کافر بھی آ گیا۔ سانپ کو پیدا فرمایا تو ساتھ میں تریاق بھی دے دیا۔ بیماریاں پیدا فرمائیں تو دوا بھی نازل فرمائی۔ جسمانی آزار پیدا فرمایا تو ان کا علاج بھی پیدا فرمایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جس کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ بندے کا خیال یا تو جاتا ہے خیر ہی کی طرف، شر سے ہٹ جاتا ہے، یا چلا جاتا ہے شر کی طرف۔
تو اسی طریقے سے اس ابلیس لعین کو پیدا فرمایا. ادھر فرشتوں کے لشکر ہے جو خیر ہی خیر، ادھر شیطان کے لشکر ہیں جو شر ہی شر. جنود ان کے بھی ہیں، جنود اس کے بھی ہیں. لشکر ایک شیطان نہیں ہے، بہت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. جو ہماری سمجھ میں حکمت آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ امتحان پوری طرح ہو جائے، اس میں کامیاب ہونے والوں کو نواز دیا جائے اور ناکام رہنے والوں کو محروم کر دیا جائے، ناکام بنا دیا جائے. تو امتحان مقصود ہے. امتحان صرف خیر میں نہیں ہوتا، امتحان صرف شر میں نہیں ہوتا، بلکہ جب دونوں چیزیں موجود ہوں تب امتحان ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں ہی مثال دے دی تھی آپ کو کہ ممتحن جانتا ہے کہ طالب علم کو معلوم ہے جواب کی حقیقت، لیکن کچھ ایسی چیز ساتھ میں لکھ دیتا ہے کہ طالب علم حیران ہو جاتا ہے، امتحان لے رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو پیدا فرما دیا اور پھر اس کے ذریعے دنیا میں شر پھیلا. انبیاء کرام کے ذریعے دنیا میں خیر پھیلا. یہ دونوں قوتیں اور یہ دونوں طاقتیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اگر کوئی اس دنیا میں رہ کر یہ چاہے کہ تمام تر شر مٹا دے، ممکن نہیں، اس کے اختیار میں. اور اگر یہ چاہے کہ تمام شر، یہ چاہے کہ خیر مٹا دے، اختیار میں نہیں. اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون ہی یہ. ایسے ہی یہاں پر بھی حضرت اسے پیدا فرما دیا. وہ اس کی شان تو بڑی بے نیاز شان ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں. قادر مطلق، خالق مطلق، تمام تر قوتوں کا مالک، تمام تر قدرتیں اسی کے پاس، اس لیے اسے کچھ پرواہ نہیں. پیدا فرما دیا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اس موضوع کی. کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے کیا میں اسے سجدہ کروں گا؟ کیچڑ آپ جانتے ہو، آپ کے بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو صاف کرتے ہو، دھو لیتے ہو. یہ سجدے کے قابل ہے کیچڑ. بارش کے زمانے میں جو سڑکوں پر اور راستوں پر ہو جاتا ہے گارا اور کیچڑ، اور کیچڑ بھی کیسی تھی؟ بدبودار. انسان کو جس کیچڑ سے پیدا کیا گیا ہے وہ بدبودار تھی اور کالے رنگ کی تھی. خمیر اٹھایا تھا، مٹی کا خمیر اٹھایا تھا، اور اس خمیر سے ظاہر بدبو پیدا ہوتی. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو کالی تھی، مسنون جو بدبودار تھی، اس سے پیدا کیا. تو ایسی کیچڑ جو بدبودار بھی ہو، اس سے ایک پتلا بنا دیا، میں اسے سجدہ کروں گا؟ وہی تکبر. لیکن جب اس پر لعنت پڑی، رادہ درگاہ کیا گیا، تو کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ دیکھیے جناب، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جناب، اگر آپ نے میرے اوپر اس کو عزت بخشی، میرے مقابلے میں اس انسان کو عزت دی، تو پھر اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں تو میں اس کی تمام ذریت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، میں اس کی ذریت کو اور اس کی اولاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ شیطان جسمانی اعتبار سے تو کوئی تباہی نہیں پھیلاتا انسان میں، یہ تباہی ہوتی ہے اس کی روح کے اعتبار سے، کہ اس کی روح کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس لیے کہ روح کا تعلق جو ہے عالم بالا سے، اور اسی روح کے ذریعے انسان کو کرامت یا شرافت ملتی ہے یا اس کو ذلت ملتی ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ اگر مجھے مہلت دے دی اور مجھے عمر دے دی قیامت تک کی، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر مجھے پیچھے جا کر دیا اور مہلت دے دی قیامت تک کی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اولاد آدم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ویسے لفظ احتنکن کے ایک معنی اور بھی آتے ہیں، وہ ہے منہ میں لگام ڈال دینا، اور منہ میں لگام ڈالنا ایک کنایا ہوا کرتا ہے اطاعت و فرما برداری سے، اس لیے کہ گھوڑے کے اور جانور کے منہ میں جب لگام ڈال دی جائے تو وہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہو جائے گا میں اس کی ذریت کو اور اس کی اولاد کو اپنا غلام بنا لوں گا۔ الا قلیلا، ہاں تھوڑے سے رہ جائیں گے، وہ میرے پھندے میں نہیں آئیں گے۔ یہاں پر کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا ان آیات میں کہ میں کس طریقے سے ان کو اپنا غلام بناؤں گا یا تباہ و برباد کروں گا، اس لیے کہ پہلے جو آیتیں گزری ہیں اور ان پر میں بیان کر چکا ہوں، ان میں وہ طریقے عرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر تو بہت ہی مختصر سی اتنی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ یہ تو ہو گیا، اس نے تو کہہ دیا اور قسم کھا کر کہا۔ یہاں پر واقعہ بہت مختصر ہے، چنانچہ اس کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اسے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اب وہ خوش ہے کہ قیامت تو ابھی دور ہے، لہذا میں اس وقت تک خوب مستی کروں گا۔ چنانچہ اس کی مستیاں مشہور ہیں، خود بھی مستی کرتا ہے، خر مستی، اور اپنے چیلوں اور چپاٹوں سے اور اپنے مریدوں سے ان سے بھی کراتا ہے۔ شان بے نیاز ہے اس کی، کہنے لگا، حکم فرمایا اذهب، جب بھاگ جائیں یہاں سے، ہم سے کیا کہتا ہے تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ اگر تو نے اس کی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا تو ہماری بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی، ہماری حکومت میں کوئی کمی آ جائے گی، بھاگ جا۔ شان بے نیاز، اسی لیے بے نیازی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اس کی شان ہے، اس کو تو نیاز پسند ہے جو بندے کی شان ہے۔ نیاز تو جانتے ہیں نا، بے نیازی کی ضد نیاز ہے، یعنی احتیاج، اظہار حاجت، اس کو یہ پسند ہے۔ فرمایا جا بھاگ جا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی،
فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو بھی تیری اتباع کر لے گا، تیری بات مان لے گا ان انسانوں میں سے، تو اپنا ہی نقصان کرے گا وہ، اس لیے کہ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اس لیے کہ وہ تیری اتباع کر کے شر محض اختیار کر رہا ہے، کیونکہ شیطان تو شر ہی شر ہے، اور شر کی جگہ جو ہے جہنم ہے، تو جو تیری اتباع کرے گا، تیری پیروی کرے گا، تو وہ شر کو اختیار کرنے والا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ جہنم میں مل جائے گا۔ فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، شیطان کی پیروی کرنے والے کو پورا پورا بدلہ جہنم میں مل جائے گا، دنیا میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا تو دار الامتحان ہے، اور جب تک کمرے امتحان میں طالب علم ہوتا ہے نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ کمرے امتحان سے نکلنے کے بعد اس کے دیے ہوئے جواب کے مطابق آتا ہے۔ دنیا میں کسی عمل کی نہ جزا ہے نہ سزا، حالت امتحان میں ہے، ہر بندہ حالت امتحان میں، کوئی جزا کوئی سزا نہیں دنیا میں۔ جب یہاں سے فارغ ہو جائے گا امتحان سے اور اس کمرہ امتحان سے نکل کر قبر میں پہنچے گا اور آخرت کی منزل میں داخل ہوگا، تو نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، دنیا میں نہیں۔